جس سمے امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے مسائل کو حل کر رہے تھے اور جو دشمنان اسلام تھے تو ان کا تردید فرما رہے تھے، اس سمے امام شافعی جب مصر میں تھے اس وقت آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام احمد بن حنبل سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ خلق قرآن پر تم اس کی تردید کر رہے ہو، لیکن بیٹا تم اس کی تردید جو کر رہے ہو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ یہ ایسا نازک حالات ہیں کہ اس وقت اگر تم نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا دیا، اس کی تردید کر دی، تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی آپ کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ جو آپ کے مخالفین تھے ان کو عروج زیادہ ملا ہوا تھا، ان کو آرتھک طاقت جو تھی، سماجک طاقت جو ان کے پاس بہت ہی زیادہ شکتی موجود تھی، آرتھک شکتی ہے اور بہت زیادہ سماجک شکتی ان کے پاس موجود تھی، ساری شکتیاں ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلایا اور خلق قرآن کے مسئلے پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی۔ کس کے ذریعے سے سلام بھیجا؟ میں آپ کو پھر سے خواب کی بتاتا ہوں۔ رسول پاک جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے تو اس وقت آپ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی سے فرمایا کہ اے شافعی تم میرا سلام کہہ دینا امام احمد بن حنبل سے، اور میری ایک بات بھی کہہ دینا کہ جو خلق قرآن کا مسئلہ ہے اس پر ثابت قدم رہے، کیونکہ اس وقت کا جو دشمن بادشاہ تھا مامون رشید، ہارون الرشید کا بیٹا مامون رشید اور معتصم باللہ، وہ آپ کا دشمن بن گیا تھا، اس نے آپ پر بہت ہی زیادہ ظلم اور ستم کیا، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ لیکن یہ کیا ہوا، جب یہ بات رسول پاک نے امام شافعی کو بتائی، امام شافعی فوراً ہی امام احمد بن حنبل کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام شافعی نے اس خواب کو لکھ کر امام احمد کے پاس بھیج دیا اور امام احمد اس کو پڑھ کر بے حد مسرور ہوئے۔ یعنی آپ نے امام شافعی نے ایک قاصد کو کیا کیا، یہ خواب لکھا اور قاصد کے ذریعے وہ خط روانہ کر دیا۔ جب وہ خط امام احمد بن حنبل کے پاس میں پہنچا تو آپ نے کیا کیا، بہت ہی زیادہ پہلے تو آپ خوش ہوئے، پھر اس کے بعد میں تبرک کے طور پر آپ نے اپنا جبہ مبارکہ بھی اتار کر کے دے دیا۔ آپ نے خوشی میں مسرت میں، وہ قاصد نے اتنی بڑی بات بتائی کہ رسول پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پھر اس کے بعد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ہے، تو آپ نے خوشی میں کیا کیا، اپنا جبہ مبارکہ اتار کر کے اس قاصد کو دے دیا۔ لیکن جب وہ قاصد امام شافعی کی بارگاہ میں پہنچا، کہا میں نے آپ کا کام کر دیا، جس طریقے سے ڈاک خانے میں جب خط بھیجتے ہیں، امام شافعی کو پتہ چلا میرا خط پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے ایک کیا دیا ہے، کرتا دیا ہے، قمیض دی ہے۔ امام شافعی نے کہا دیکھو انہوں نے تم کو قمیض دی ہے تو میں تم سے یہ تو نہیں کہوں گا تم مجھے قمیض دے دو، خط میں نے بھیجا ہے وہ مجھے دے دو، مگر مجھے قمیض نہیں چاہیے، بلکہ تم اس کو قمیض کو بھگو کر اس کا پانی مجھے دے دو، کیونکہ وہ قمیض امام احمد بن حنبل کے جسم میں مبارک سے چھوئی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے امام شافعی نے ہم کو یہ سبق دیا کہ جو تبرکات ہوتے ہیں بزرگان دین کے، ان کو ہمیں اپنی آنکھوں پہ رکھنا چاہیے، مگر یہ سعودی عربیہ کے لعین، یہ شیطان، یہ مردود، یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تبرکات ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر مبارک ہو، چاہے وہ آپ کی قبر مبارکہ ہو، چاہے وہ آپ اہل بیت کا گھر مبارک ہو، سب کو تہے تیگ کر دیا، سب کو زمین دوش کر دیا، سب پہ بلڈوزر چلا دیا۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ تو یہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہ ہمارے نبی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کون؟ یہود، سعودی۔
اور حقیقت میں جو اس وقت سلمان بیٹھا ہوا ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے سلمان کی ننسال کہاں ہے۔ سلمان کی ننسال ہے کہاں پر ہے؟ سلمان کی ننسال ہے اسرائیل میں، یہودی اس کے نانا ہیں، آپ سمجھے؟ تو یہودیوں نے اپنی لڑکیاں، جس طریقے سے ہمارے راجپوت کیا کرتے تھے، ہمارے مغل حکومت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، راجپوتوں کی لڑکیاں لے لیتے تھے، اسی طریقے سے آج سعودی عربیہ کے شیخ کیا کرتے ہیں، حکومت کرنے کے لیے اسرائیل پر یہودیوں کی لڑکیاں لے لیتے ہیں، لیکن اب ان پہ تو حکومت نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے ایک مرتبہ نہیں کئی ہزار مرتبہ جنگ ہارے ہیں، تو اب اسرائیل خود ہی لڑکیاں دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو چاہیے خانہ کعبہ کو ختم کرنا اور اپنا خانہ کعبہ بنانا، اور وہی ساری اس کو فضیلت دینا ہے۔ تو وہ مسلمانوں کے سب سے بڑا دشمن ہے یہودی، لیکن یہودیوں کی اولادیں جب یہودی بن جائیں گی، سعودیوں کی اولادیں جب یہودی بن جائیں گی، تب ان کو خانہ کعبہ کو ڈھانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہوگی، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ خانہ کعبہ کو فضیلت کس نے دی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو یہ یہودی ہمارے خانہ کعبہ کو، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان یہودیوں کے سعودیوں کے ذریعے سے وہ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ وہ دن بہت ہی زیادہ جلد آئے گا جب یہ سعودیوں کی شکل میں جو یہودی ہیں ان کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا، ان کو مرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ اتنی بات سمجھ لیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارے امام شافعی نے کیا کیا، وہ کرتہ مبارکہ جو امام احمد بن حنبل کے جسم مبارک سے کیا ہوا تھا، تر ہوا تھا۔ اگرچہ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں کس کے، امام شافعی کے، امام شافعی کے شاگرد ہیں، مگر پھر بھی آپ نے جبہ مبارکہ کو پانی میں بھگو کر کے وہ پانی تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا، سمجھے؟ لیکن آپ کو یہ مرتبہ رسول پاک نے جو دیا، رسول پاک نے سلام بھیجوایا اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، یہ مرتبہ آپ کو کیسے مل گیا امام احمد بن حنبل کو؟ تو دیکھیے یہ آپ کو مرتبہ کوئی آسانی سے نہیں مل گیا، بلکہ آپ نے خلق قرآن کے رد جب آپ نے کیا، اس کی تردید جب آپ نے کی، تو آپ کو بہت ہی زیادہ مشقت و بہت ہی زیادہ پریشانی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے ایک پریشانی نہیں 1000 پریشانی آپ نے جھیلی ہے۔ وہ کس طریقے سے، وہ ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے۔ اس کے اوپر ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی گئی، مگر آپ کو مختصر سے انداز میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے اس واقعے کی تفصیل یہ ہے، تاریخ بغداد، مناقب جوزی، طبقات شافعیہ وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے قرآن کو مخلوق کہا وہ جعد بن درہم تھا۔ سب سے پہلے قرآن کو مخلوق جس نے کہا ہے وہ کون تھا؟ جعد بن درہم۔ یہ عہد اموی کا تھا جس کو خالد بن عبداللہ قریشی نے قتل کر دیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے قرآن کو مخلوق کہا تھا، تو اس کو خالد بن عبداللہ قریشی نے قتل کیا۔ پھر جہم بن صفوان بھی صفات باری تعالیٰ کا منکر تھا۔ دوسرے نمبر پہ کون ہوا؟ جہم بن صفوان، جہم بن صفوان، اتنی بات یاد رکھنا۔ جہم بن صفوان بھی صفات باری تعالیٰ کا منکر تھا، صفت کلام کا بھی انکار کرتا تھا۔ یہ بھی کہتا تھا کہ قرآن مجید قدیم نہیں مخلوق ہے، قرآن مجید قدیم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اس کی بہت سے عقائد باطلہ ہیں جس کی بنا پر امام ابو حنیفہ نے مناظرہ فرمایا۔ اس کے پاس دلائل تو تھے نہیں، صرف ظن و تخمین اور تأویلات فاسد تھیں۔ ضد و عناد پر قائم رہا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اخرج عنی یا کافر، اے کافر تو میرے پاس سے نکل جا۔ ابن مبارک سے منقول ہے، ابن مبارک آپ جانتے ہیں ابن مبارک کون کہتے ہیں؟ ابن مبارک کون ہے؟ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے قول کو نقل کرنا ہم پر اتنا
گرا نہیں ہوتا تھا جتنا گرا ہم پر جہم کا قول ہوتا تھا. یعنی دوسرے نمبر کا جو بہت بڑا کافر تھا جس نے امام اعظم سے مناظرہ کیا. امام اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے دشمنان اسلام سے مناظرہ نہیں کیا بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے آپ نے مناظرہ کیا ہے. تو آپ ایک جہم بھی تھا. تو اس جہم کا قول بہت ہی زیادہ باریک ہوتا تھا، دقیق ہوتا تھا. تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم کو یہود و نصارہ کے قول کو نقل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اس جہم کے قول کو نقل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا. پھر کہتے ہیں یہ بات سب سے پہلے کس نے ڈالی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جعد بن درہم نے، اس کے بعد نے جہم بن صفوان نے، اور تیسرے نمبر پر یہ مسئلہ جو اٹھایا وہ معتزلہ نے. یہ بہت ہی زیادہ ایک نمبر کا نالائق فرقہ معتزلہ. یہ اہل سنت والجماعت ہی میں سے نکلا. آپ پڑھ لیں گے آگے. معتزلہ کا دور شروع ہوا اور انہوں نے بھی صفات باری کا انکار کیا. کسوں نے؟ معتزلہ نے. اور ان کی دلیل کیا تھی؟ انہوں نے قرآن مجید کو غلط طریقے سے سمجھ لیا، غلط تعبیرات کر دی. پروردگار عالم نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو اب انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا.